مقدم ہے آپ کا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اقبالیات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں اور فرما رہے تھے کہ ان پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور ان کو پڑھا بھی جا رہا ہے، ان کو ظاہر ہے سمجھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے، کیا فرمائیے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فکر و فلسفہ ہے اور جو ان کی شخصیت ہے، آپ اگر دیکھیں عمر تو عمر کیا ہے ان کی، ایک عام سی عمر ہے۔ شخصیت اگر آپ بات کریں تو ان کے حاسدین زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن معتقدین اور محبت کرنے والوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو ایسی سی جگہوں پر ہے جن کا کوئی تعلق ملت اسلامیہ سے نہیں ہے، حاسدین کو تو نام بھی نہیں لوگوں کوئی بھی جانتا بھی نہیں ہے نا۔ تو وہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی لاج رکھی ہے جس نسبت سے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کیا کرتے تھے، اور وہ حضور کے عشق میں اس درجہ آگے تھے اور اس درجہ وارفتگی ان کے اندر تھی اور گریہ وزاری تھی کہ نعت کے لیے آخر میں تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ جو گلے کا کینسر انہیں ہوا اور جس طریقے سے جو کیفیت تھی، اور انجمن حمایت الاسلام میں جو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نعت پیش کریں گے تو انہوں نے معذرت کی تھی کہ میں نعت پیش نہیں کر سکتا، لیکن جب بہت زیادہ آپ سے درخواست کی گئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں صبح حاضر ہوں گا، تو رات کو حضور کی بارگاہ کے لیے وہ پیش ہوئے اور گردن جھکا لی، لکھا ہے نا، بہت کچھ لکھا ہے واقعات میں، اور روتے رہے کہ سرکار میں کیا میری آواز ہی نہیں ہے، لیکن جب آپ نے لکھا اس نعت کو اور انجمن حمایت الاسلام میں پیش کیا تو لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ یہ لگتا ہی نہیں تھا یہ شخص گلے کا مریض بھی ہے یا گلے سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی، کیونکہ ان کی آواز ہسکی ہو گئی تھی، آواز میں اس درجہ ان کے ووکل کارڈ کے اندر پرابلم تھا کہ وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن میڈیکل سائنس جہاں فیل ہو جاتی ہے، حضور کا کرم، حضور کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ پھر ہر آدمی سن سکتا ہے۔ تو ایک بات عرض کروں، میں نے جو بات کہی تھی پوری ذمہ داری سے یہ بات کہی ہے، 200 سال تک یہ اس لیے نہیں سمجھ سکتے اقبال کو ہم لوگ کہ ایک تو ہم اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صرف درسی کتب میں شامل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ ارے بھائی، اگر درسی کتب سے نکال کر قلبی کتب میں شامل کر دو، قلبی کتب میں شامل کر دو، واہ واہ واہ، اچھا اچھی اصطلاح ہے، پھر معاملہ دوسرے ہو جائیں گے، لیکن وہ ہم نے کیا نہیں، اس کتاب کو تو ہم نے بند کر دیا ہے۔ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر کا جو کتاب ہے اس کو بھی بند کر دیا، اور جب مصر میں ترجمہ ہوا ہے شکوہ جواب شکوہ کا، جس کو حدیث عشق کے نام سے پہچانا جاتا ہے عربی زبان میں، تو مغنیہ جو بہت بڑی گانے والی ام کلثوم، اس سے انٹرویو کیا تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں نے روحانیت کو اقبال کے اس کلام سے سمجھنے کے بعد اس طرح سے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا ہے کہ اب میں اور کچھ نہیں گا سکتی۔ کیوں؟ کہ میں نے اقبال کے ذریعے روحانیت کو پا لیا ہے۔ کیا بات، یہ حدیث عشق کی بات کر رہا ہوں۔ 1974 میں جب شکوہ جواب شکوہ پاکستان کے اندر عربی ام کلثوم کا اور نور جہاں کا آیا تو لوگوں نے ان دو شخصیات کو کس کی وجہ سے پہچانا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے جو بھی ان کے نام رہے ہوں، لیکن جب اقبال کے کلام کی نسبت ان کو ملی تو آج بھی یہ کلام ان کی اس محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اقبال ایک ایسا عاشق صادق تھا۔ تو اگر آپ ذرا سا اس طرف چلیں تو عشق و مستی کی بات ہو تب بھی اقبال ہے، فکر کی بات ہو تو وجودی مباحث کے اندر سب سے بڑے نام جو لیے جاتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں اس زمانے کے یونان کے فلسفے کے، جس میں رواقیت پسندی کا فلسفہ سب سے آگے نظر آتا ہے۔ لیکن اقبال کے فلسفے کے سامنے کون سا فلسفہ ہے جو نمایاں نظر آئے؟ اور پھر آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف میں اب عملیت پسندی کی طرف آؤں کہ ہمیں اپنی جامعات میں، اپنے تعلیمی اداروں میں نکلنا ہوگا، اس سے لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ تمنا کب پوری ہوگی اقبال کی؟ ارے بھائی آپ نے پڑھا لیا نا، رسم پوری نہ کیجئے، یا رب دل مسلم وہ زندہ تمنا دے۔ بھائی تمنا کون سی تمنا، کیسی تمنا؟ رب نے کر دیا، پاکستان دے دیا، اب تمنا کو پورا کرنے کا وقت ہے، اور یہ تمنا بدر کی ہو، حنین کی ہو یا تبوک کی ہو، وہ تمنا عشق کی شہادت کی ہوتی ہے، عشق کے معراج کی ہوتی ہے۔ اقبال نے ایک ایسے بالوں پر کے بغیر شاہین اڑایا تھا
جس نے فکر و فلسفے کے دریچوں کو کھول دیا ہے. اور پھر جو اتحاد کا فلسفہ ہے قرآن کریم کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. اور پھر محبت کا فلسفہ ہو تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. واہ واہ واہ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. تو بات یہ ہے کہ اشعار تو ہم روزانہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اقبال نے کسی مکتب فکر کی دلازاری نہیں کی. اقبال نے مکاتب فکر کو یکجا کر کے پاکستان بنایا. تو پاکستان کو اقبال نے سنبھالنے کا سلیقہ بھی سکھلایا، اور وہ ہے غلامی مصطفیٰ. کیا بات، کیا بات. تو غلامی مصطفیٰ میں آ جائیں، اقبال کے فلسفے کو کتابوں میں اور ڈگریوں میں محفوظ نہ کریں. ڈگریوں سے نہیں عشق ملتا ہے. اقبال کی قبر پہ جا کے پاکستان کے لوگوں کو اجتماعی معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے بے وفائی کی ہے تمہارے ساتھ، صرف 9 نومبر کو تمہیں یاد کرتے ہیں. اگر اقبال کو یاد رکھنا ہے تو آج سے عہد کریں کہ کم از کم روزانہ اپنے بچوں کو اقبال کے اشعار ہم سنائیں گے، احادیث سنائیں گے، اور احادیث و قرآن کی آیات کے ساتھ اقبال کو ملائیں گے. ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو مومن فولاد کیسے بنتا ہے یہ اقبال بتلاتا ہے اور کوئی نہیں بتلا سکتا. واہ واہ.